بلیٹن میں خوش آمدید۔ خیرپور میں 10 سال کی فاطمہ پر تشدد اور قتل کے مرکزی ملزم پیر اسد اللہ کو 4 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ڈاکٹر اور تھانے دار کی ٹیم سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے۔ پولیس کے مطابق پیر کے گھر مزید بچیوں کی موجودگی کی اطلاع ہے۔ متاثرہ خاندان کا الزام ہے ملزمان نے معاملہ دبانے کے لیے دھمکیاں دیں، رقم دینے کی کوشش کی، دباؤ ڈال کر بچی کا پوسٹ مارٹم کیے بغیر تدفین کروائی گئی۔ لائف میں پہروں دفعہ थियो आहे، حالانکہ ان والدین اساں کنسرن انہن کے سب خبر ہے، اساں کے انہن کے اساں جی جیکا CCTV فوٹیج ॾेखारनि था وہ اساں ہی پرووائڈ کئی आहे انہن۔ رانی پور میں فاطمہ کیس میں DIG سکھر اور SSP خیرپور آمنے سامنے آ گئے۔ DIG سکھر جاوید جسکانی نے SHO امیر علی چانگ کو معطل کیا، لیکن SSP خیرپور میر روہیل کھوسو نے SHO کو انعام سے نوازا۔ DIG نے SHO کو کام سے روکا تو SSP نے کام جاری رکھنے کا حکم دے دیا۔ SSP کی جانب سے SHO کے لیے نقد انعام کا بھی اعلان کیا گیا، لیکن DIG سکھر جاوید جسکانی کے حکم پر SHO امیر چانگ اور ڈاکٹر کو حراست میں لے کر لاک اپ کر دیا گیا۔ اور رانی پور میں 10 سال کی معصوم گھریلو ملازمہ کی مبینہ تشدد سے ہلاکت کا واقعہ۔ عدالت کی اجازت کے بعد بچی کی قبر کشائی کی جائے گی۔ ASP گمبٹ نعمان ظفر کا یہ کہنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ واقعہ ایک ضلع میں ہوا ہے، سیشن عدالت سے اجازت طلب کی جائے گی۔ بچی کی موت جس کمرے میں ہوئی اسے کرائم سین ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں نوید کھوڑوں سے جانتے ہیں، بتائیے اس بارے میں۔ جو نوید کھوڑوں سے رابطہ کریں گے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ عدالت کی اجازت کے بعد بچی کی قبر کشائی کی جائے گی۔ ASP گمبٹ نعمان ظفر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ ایک ضلع میں ہوا ہے، سیشن عدالت سے اجازت طلب کی جائے گی۔ بچی کی موت جس کمرے میں ہوئی اسے کرائم سین ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ جائے وقوع کا جائزہ لینے کے لیے کرائم سین ٹیم پہنچ گئی ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کمرے سے شواہد اکٹھے کر کے کیس کا حصہ بنایا جائے گا، یہ کہا گیا ہے ASP کی جانب سے۔ رانی پور میں جعلی پیر نے فاطمہ نامی بچی کو مار دیا۔ پیپلز پارٹی اس معاملے کو دبانے کی کوشش کرے گی۔ میں مطالبہ کرتا ہوں ملزم کو لٹکایا جائے۔ کراچی میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال یہ ہے کہ ایک اور نوجوان کو ڈکیتی کے دوران قتل کر دیا گیا۔ رانی پور کے علاقے میں جو ایک وائس چیئرمین صاحب کے عزیز ہیں، طاقتور پیر ہیں، وہ فاطمہ نامی بچی کو کس طرح سے مار دیا، دبا دیا تھا، تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہیں سے اٹھ گیا۔ میں مطالبہ کرتا ہوں لٹکاؤ ان لوگوں کو۔ پیپلز پارٹی اس کو دبانے کی کوشش کرے گی۔ تمام معاملات میں یہ وڈیرا شاہی ایک دوسرے کو پروٹیکشن فراہم کرتے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہ ہے کہ ابھی پرسوں ایک نوجوان کو موبائل چھینتے ہوئے، پیسے چھینتے ہوئے اسٹریٹس دل پر گولی مار دی۔ اس طرح سے ہمارے نوجوانوں کو اسٹریٹ کرمنل مار رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سے جب ایک سوال کیا گیا کہ کراچی میں اتنی موبائل چھینتے ہیں، اتنی وارداتیں ہوتی ہیں، تو ہنستے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ لوگ مذاق بناتے ہیں، ہوتا تو لاہور میں بھی بہت کچھ ہے۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ لاہور میں کتنے واقعات ایسے ہوئے کہ موبائل چھینتے ہوئے گولی مار۔ ظالمو، تم کیا کر رہے ہو ہمارے ساتھ؟ رضوانہ تشدد کیس میں ملزمہ کے شوہر سول جج عاصم حفیظ کو OSD بنا دیا گیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے عاصم حفیظ کو راولپنڈی میں OSD تعینات کر دیا۔ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے عاصم حفیظ کا بطور OSD نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ عاصم حفیظ کو 19 اگست سے قبل راولپنڈی میں چارج سنبھالنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ اور کراچی اتحاد ٹاؤن میں خواتین کو ہراساں کرنے والا ملزم قانون کی گرفت میں آ گیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم نجی کمپنی میں سیکیورٹی گارڈ ہے، متعدد مرتبہ خواتین کو ہراساں کر چکا ہے۔ ہمارے نمائندے نذیر شاہ اس وقت ملزم فیضان کے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی نذیر۔ اتحاد ٹاؤن کے علاقے میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا۔ راہ چلتی ہوئی ایک خاتون کے ساتھ نازیبہ حرکت کی گئی تھی، جس کے بعد جو پولیس ہے اس نے اس گھنونے عمل کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا، جو کہ ایک پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ سر فیضان نام ہے۔ تو کتنی مرتبہ آپ نے حرکت کی؟ اس علاقے میں آپ کیا کرتے تھے؟ سر ایریا سپروائزر تھا سر، صبح جاتا تھا سر، 1-2 بار بس یہ غلطی ہو گئی، شیطان تھا سر۔ کتنی مرتبہ کی ہے؟ سر 2 دفعہ سر۔ 2 مرتبہ اس نے ایکسیپٹ کی ہے، کیونکہ 2 CCTV فوٹیجز کی سامنے آ چکی ہیں۔ ہم پولیس سے بات کریں گے کس طریقے سے آپ نے اس کو ملزم کو گرفتار کیا، کہ اس کا سراغ کیسے لگا؟ ویڈیو وائرل ہوئی
اس بیس پہ جو ریمانڈ لیں گے جو وکٹم ہیں انہیں بھی لائیں گے سامنے. پولیس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس معاملے میں جو وکٹم ہیں جو خواتین ہیں اگر وہ سامنے آ جائیں گی تو اس کو سخت سزا ہو سکتی ہے. ایسے کیسز میں سب سے بڑا المیہ یہ کہ جو مدعی ہوتی ہے جو وہ خواتین ہوتی ہیں وہ سامنے نہیں آتی جس کی وجہ سے کیس کمزور ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ یہاں پر ایویڈنس بھی سامنے ہے یہ مان بھی رہا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے تو پولیس ابھی اس کو عدالت لے کر پہنچی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کا ریمانڈ حاصل کیا جائے اور اس نے جو غلطی کی اس کی سزا دلوائی جائے. اور سانحہ جڑاوالا کے پیش نظر ضلع میں دفعہ 144 نافذ ہے. اجتماعات، جلسوں، ریلیوں اور دھرنوں پر 7 روز کے لیے پابندی عائد کر دی گئی ہے. جڑاوالا میں احتجاج، توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ کے واقعات کے بعد ڈپٹی کمشنر فیصل آباد نے ضلع میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے. ڈپٹی کمشنر نے امن و امان کی مخدوش صورتحال کے باعث آج تحصیل جڑاوالا میں عام تعطیل کا بھی اعلان کیا جس کے تحت تمام سرکاری اور نجی ادارے بند ہیں. ادھر نگراں وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر نے کہا ہے کہ جڑاوالا کی ابتدائی تحقیقات میں سامنے آیا ہے کہ مکروہ عمل سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا گیا. مقصد فساد پھیلانا، امن و امان خراب کرنا ہے. واقعے پر مشتعل مظاہرین نے سخت رد عمل دیا جسے کنٹرول کر لیا گیا. سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے. متاثرہ علاقوں میں 6000 سے زائد پولیس اہلکار اور رینجرز کے دستے موجود ہیں. امن و امان خراب کرنے والے درجنوں افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے. تحقیقات مکمل ہونے پر ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. چیئرمین علماء پاکستان کونسل طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ کوئی مذہب سے متعلق قانون کی خلاف ورزی کرے تو عدالتیں موجود ہیں. قانون ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. وہ ARY نیوز کے پروگرام 11th آور میں گفتگو کر رہے تھے. جب توہین مذہب کرے، توہین قرآن کرے، توہین ناموس رسالت کرے تو اس کے لیے آپ کے پاس عدالت کا رستہ موجود ہے. صحیح. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ لوگ جو اس قانون کی جو توہین ناموس رسالت کا قانون ہے اس کے باقی رہنے کا مطالبہ بھی کرتے ہیں اور پھر قانون کو ہاتھ میں بھی رکھتے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں کیونکہ اس سے تو یہ قانون کمزور ہوتا ہے. پاکستان میں گرجا گھروں کو نشانہ بنانے پر گہری تشویش ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے پریس کانفرنس میں کہا امریکہ دنیا بھر میں مذہب اور عقیدے کی آزادی کے حق میں بات کرتا ہے. پاکستانی حکومت سے واقعات کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں. concerned that churches and homes were targeted in response to reported Quran desecration in Pakistan. We support peaceful freedom of expression and the right to freedom of religion and belief for everybody. And as we have previously said, we are always concerned of incidents of religiously motivated violence. Violence or the threat of violence is never an acceptable form of expression, and we urge Pakistani authorities to conduct a full investigation into these allegations and call for calm for all of those involved. جڑاوالا میں متعدد گرجا گھروں کی توڑ پھوڑ اور نظر آتش کرنے پر پاکستانی شوبز شخصیات بھی بول پڑی ہیں. اداکار ازیکا ڈینیل نے ٹویٹر پر لکھا یہ جناح کا پاکستان نہیں. میں مسیحی برادری کے خلاف اس ظلم کی شدید مذمت کرتی ہوں. چرچ ہو یا مسجد مقدس مقامات کا احترام کیوں نہیں کیا جاتا. اداکارہ سجل علی نے انسٹاگرام پر لکھا کسی بھی مذہب میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں. یہ انتہائی افسوسناک عمل ہے. معروف گلوکار شہزاد رائے نے لکھا پہلے بولنے سے ڈرتے تھے اب نہ بولے تو ڈر لگتا ہے. ریاست اگر ملوث افراد کو گرفتار کر کے مثال نہیں بناتی تو ہم برباد ہو جائیں گے. اداکارہ نادیہ جمیل نے سوال کیا کہاں ہیں انسانی حقوق کے تمام نام نہاد کارکن. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں اورنگے اور گجر نالہ متاثرین کیس کی سماعت ہوئی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا عدالت میں رپورٹ جمع نہ کرا سکے اس پر معذرت کریں گے. متاثرین کے لیے جو کام کرنے تھے کر لیے. سندھ نے وفاقی حکومت کے مقابلے میں بہت زیادہ عمل درآمد کیا. سر رپورٹس کوئی سبمٹ نہیں ہوئی. کورٹ نے یہ بھی کہا ہے ضرور اس کے لیے معذرت کریں گے ہم کہ رپورٹ سبمٹ نہیں کر سکی گورنمنٹ لیکن کمپلائنس ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وفاقی حکومت جو اس وقت کی تھی اس کے مقابلے میں بہت زیادہ کمپلائنس ہوئی. اگر توہین عدالت لگنی چاہیے تو اس وفاقی حکومت کو لگنی چاہیے جنہوں نے کمنٹ کیا تھا کہ وہ یہ گھر بنائیں گے. 36 ارب روپے اپروو بھی کیے تھے اور پھر مکر گئے. اب تو پیسے لے واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سابق وزیر داخلہ رانا ثنا کہتے ہیں نواز شریف کی پاکستان واپسی کے معاملے پر گارنٹی مل چکی ہے.
انتخابات کا اعلان ہوتے ہی وہ واپس آئیں گے. نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو میں رانا ثنا کا کہنا تھا نواز شریف کی عدالتوں سے برئیت طے ہے, ان کے لیے زیرو رسک ہو چکا ہے. نواز شریف کی واپسی میں رکاوٹ کا شہباز شریف بہتر بتا سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں 30 سال سے میرے ساتھ اسٹیبلشمنٹ راضی ہے, وہ وزیر اعظم بھی رہے, اسٹیبلشمنٹ بھی راضی ہے اور بھائی بھی واپس نہیں آیا. تو یہ سوال تو ان سے بنتا ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند کا AY نیوز کو انٹرویو. کہا تاریخ میں چاچے امامے فارغ ہوتے دیکھیں, نون لیگ میں عوامی لوگ الیکشن چاہتے ہیں. پارٹیز کا موش ہے لیکن پولیٹیکل فورسز کو اکٹھا ہونے میں کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا. اگر الیکشن زیادہ ڈیلے ہوئے, اگر اس ملک میں کچھ اور سسٹم لانے کی کوشش کی تو پولیٹیکل فورسز اکٹھی ہو جائیں گی. لگتا ہے کہ اس ملک میں کسی کو نوابزادہ نصر اللہ والا رول ادا کرنا پڑے گا. اس وقت نوابزادہ نصر اللہ والا جو رول ہے میں وہ بھی سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب سب سے بہتر ادا کر سکتے. فیوچر میں جو اگر کسی کو اکٹھا کرنا ہوا جو محور ہے وہ آصف علی زرداری ہوگا اور اس کی اور نواز شریف. جی پارٹی تو الیکشن ہر صورت مانگے گی. نون لیگ میں بھی 2 موقف ہیں. جو ان کے عوامی لوگ ہیں جو حلقوں میں جاتے ہیں وہ الیکشن سے نہیں ڈرتے. تو جو کھمبے والا ٹکٹ سمجھتے تھے نا نون لیگ والا, وہ ڈر رہے ہیں. بھیا صاحب کی واپسی میں رکاوٹ شہباز شریف صاحب بہتر بتا سکتے ہیں. وہ وزیر اعظم رہے ہیں, وہ کہتے ہیں 30 سال سے میرے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی راضی ہے. تو اگر ان سے اسٹیبلشمنٹ بھی راضی ہے, وہ وزیر اعظم بھی رہے اور بھائی بھی واپس نہیں آیا, تو یہ سوال ان سے بنتا تو ہے. ماغ کی تبدیلی دیکھی ہے, نظریے کی تبدیلی کا بھی نہیں پتا ان کا. فی الحال تو انہوں نے صرف ماغ کی شو کیا ہے اور کوئی اپنا نظریہ یا اپنی سوچ شو نہیں کی. تاریخ میں چاچے مامے فارغ ہوتے دیکھے ہم نے. جو شہزاد اکبر اور اعظم خان کہتے تھے وہی ہوتا تھا. ساروں کو ہی پتا تھا 2 نمبری. اسلوبہ نے کہا اس پہ ہمیں پریس کانفرنس کرنی چاہیے, ڈسکشن کرنے چاہیے. اب یہ کسی نے نہیں کہا کہ یہ بڑا زیادتی ہو گئی ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ ہمیں ارینجمنٹ نہیں کرنے چاہیے تھے. کسی نے نہیں کہا. خان صاحب کو جو لوگ غلط مشورے دیتے تھے, جو بند گلی کی طرف بھیجنا چاہتے تھے, اس کے اوپر فیصل رائے دیتا تھا کہ آپ کو غلط مشورے دے رہے ہیں کہ لوگ شیروانیاں سلوا کے بیٹھے ہیں. یہ بھی ایک دفعہ گارڈ آف آنر لے کر جانے والوں نے مسائل کارپٹ کے نیچے چھپائے, بغلیں بجا کر گئے ہیں. ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا. ابھی نگراں کابینہ آئی نہیں, وہ کہاں سے ان فیصلوں کی ذمہ دار ہو گئی؟ گارڈ آف آنر لے کے رخصت ہوئے ہیں, انہوں نے یہ مسائل کارپیٹ کے نیچے چھپائے تھے. بغلے بجا کے کہے ہیں کہ ہم نے ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا پاکستان کو, ہمارے سر پہ تاج سجائے جائیں کیونکہ ہم نے بڑے کارنامے کیے ہیں. جمعہ 8 دن نہیں ہوئے, ابھی تو کیئر ٹیکر کیبنٹ آئی نہیں ہے, تو وہ کہاں سے ان فیصلوں کی ذمہ دار ہو گئی؟ جو پٹرول کی قیمت انہوں نے بڑھانی چاہیے تھی اس وقت, لیکن سیاسی مفاد کے لیے انہوں نے قومی مفاد کو قربان کیا, اور وہ سارا ملبہ جو ہے وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اور اس گورنمنٹ پہ ڈال دیا جو ابھی تک معرض وجود میں بھی نہیں. اس کے حلال کمانے والے جو ہیں ان کے لیے چیلنج ہے. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں, وہ پہلی ترجیح جو ہے معیشت کی بحالی پہ رکھیں. نواز شریف بھی نااہل ہیں, چیئرمین PTI بھی. الیکشن کمیشن کہتا ہے 4.5 ماہ میں دونوں کی نااہلیت ختم کر دیں گے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو. کہا الیکشن ہونے چاہیے, نہ ہوئے تو بڑی خرابی ہوگی. سب جماعتیں الیکشن کو بامقصد بنائیں. بھی نااہل ہیں اور یہ بھی نااہل ہیں, دونوں نہیں ہو سکیں گے جب تک ان کی نااہلی دور نہیں کی جاتی. الیکشن کمیشن نے کہا کہ 4.5 مہینے لگیں گے, اس میں اگر عدالتیں نااہل کر دیں تو بہتر ہوگا. الیکشن ہونے چاہیے, الیکشن نہ کروانا اس سے بھی بڑی خرابی ہے. لیکن آج اس ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور سب کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن کو بامقصد بنائیں. پارٹی ٹکٹ دے گی؟ پارٹی ٹکٹ نہیں دے گی تو نہیں لڑوں گا پارٹی سے. الیکشن کو بامقصد بنانے کی کوشش کرے, اس ملک کے مسائل کے حل کا ذریعہ بنائے. جی الیکشن میرا خیال ہے کہ فروری کے آخر یا مارچ کے شروع میں ہوں گے. نیب رکھا ہوا ہے, عمران خان صاحب نے نیب رکھا, ہم نے بھی رکھا ہوا ہے. کل ہم سب کے خلاف استعمال ہوگا. انہوں نے دل سے لگائے رکھا, ہم نے بھی دل سے لگایا ہوا ہے. ہم بھگتیں گے, سارے بھگتیں گے. اور بیلٹ پر بلے کا نشان ہوگا. عمر ایوب کا یہ کہنا ہے کہ قانونی جنگ لڑ رہے ہیں. چیئرمین PTI جیل میں ہوئے تو پھر بھی الیکشن میں حصہ لیں گے. تیار ہے. پاکستان تحریک انصاف بالکل رہے گی, پاکستان تحریک انصاف بیلٹ پہ بھی رہے گی. ہم لوگ قانونی جنگ کر رہے ہیں, کرتے جائیں گے. اور دوسری بات ہے, ووٹ عمران خان صاحب کا ہے, ووٹ جو مرضی کر لیں. ہم لوگ الیکشن کی تیاری کریں گے اور PTI انشاءاللہ تعالی بیلٹ پیپر پہ ہوگی, عمران خان صاحب ہوں گے اور ہم لوگ کنٹیسٹ کریں گے. نام ہی کافی ہے. نگراں حکومت کی کابینہ میں کون کون ہوگا, نام سامنے آ گئے. سابق سیکرٹری فائنانس وقار مسعود کو وزارت خزانہ دیے جانے کا امکان. ذرائع کا کہنا ہے کہ سرفراز بگٹی کو وزارت داخلہ, سید محمد علی کو وزارت اطلاعات دیے جانے کا امکان ہے.
वजारती इत्तलाआत के लिए साबिक तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराह अजीम शाह के नाम पर भी गौर हुआ। डॉक्टर गौहर एजाज को निगरां वजीर तिजारत व सनत और अनीक अहमद को वजारत मजहबी उमूर दी जा सकती है। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर और मुजफ्फर रांझा की विफाकी काबीना में शमूलियत मुतवक्के है। अलमास हैदर, उमर सैफ भी निगरां काबीना का हिस्सा हो सकते हैं। डॉक्टर अमजद साकिब को भी निगरां काबीना में अहम कलमदान दिए जाने का इम्कान है। साबिक चेयरमैन SECP मोहम्मद अली घुम्मन भी काबीना का हिस्सा होंगे। निगरां विफाकी काबीना आज हल्फ उठाएगी। हल्फ बर्दारी की तकरीब शाम को ऐवान सदर में होगी। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने निगरां वजीर आजम पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन की मुबारकबाद का खैर मकदम किया। ट्वीट में कहा, अमरीका के साथ अपनी शराकत दारी को अहमियत देते हैं, खित्ते में खुशहाली जमहूरियत के लिए मुश्तरका अज़्म की कदर करते हैं। अनवारुल हक काकड़ का मजीद कहना था, आइन के मुताबिक आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबी अमल के लिए काम करेंगे। गुज़श्ता रोज अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने ट्वीट में कहा, पाकिस्तान आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम आइन, आजादी इजहार, इक्तिसादी खुशहाली के लिए मुश्तरका अज़्म को आगे बढ़ाते रहेंगे। और सिंध के नामजद निगरां वजीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाखर आज अपनी जिम्मेदारियों का हल्फ उठाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी निगरां वजीर आला से हल्फ लेंगे। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाखर की हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में शाम 6 बजे होगी। वेलकम बैक। PDM हुकूमत को कर्ज लेने से नहीं रोका जा सकता था। माहिर मुआशी उमूर मुजम्मिल असलम का ट्वीट, लिखते हैं 23 जून तक पाकिस्तान का कर्ज 77.104 अरब रुपए हो गया। 15 माह कबल ये कर्ज 53,600 अरब था। कर्ज में 45% यानी 23,500 अरब रुपए का इजाफा हुआ। ये कर्ज PTI के 42 माह के कर्ज के बराबर है। अभी इस हुकूमत का जुलाई और अगस्त के कर्ज का डेटा आना बाकी है। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कहीं मूसलाधार तो कहीं हल्की बारिश से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। शहरियों के चेहरे खिल उठे। मौसम का अहवाल बता रही है हमारी नुमाइंदा फातिमा बतूल। रावलपिंडी के शहरियों का मूड बहुत अच्छा हो गया क्योंकि सुबह से बारिश का एक सिलसिला शुरू हुआ है। कहीं पे हल्की बारिश थी, कहीं पे मूसलाधार। हब्स और गर्मी की शिद्दत जो थी वो अब कम हो गई है। इसके साथ साथ अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो इस्लामाबाद का जो आज आसमान है वो गहरे बादलों में घिरा हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कहा जा रहा है कि 24 घंटों में ये वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। सड़कों पर पानी खड़ा है जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी जो है वो मुतासिर हो रही है। इस्लामाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेहतर है, यहाँ पे जो बारिश हुई है वो तो ड्रेन आउट हो जाएगी, लेकिन रावलपिंडी के जो शहरी है उनको ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है वो सैदपुर विलेज में 56 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। अभी भी इस्लामाबाद का जो मौसम है वो खुशगवार है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।